بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں بعد جب انسانوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا، ظلم و شک، بت پرستی، فحاشی اور گناہوں کا بازار گرم ہو چکا تھا، ہر طرف بتوں کے نام پر قربانیاں دی جا رہی تھی، اللہ کا نام لینا جرم بن چکا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ وہ روشنی تھے جو ظلمت میں چمکی تھی، وہ صدا تھے جو بگڑی ہوئی انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار سے، نرمی سے، خلوص سے پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، چادریں اوڑھ کر منہ چھپا لیا، تانا دیا، نوح کیا تم ہمیں یہ کہنے آئے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ نوح علیہ السلام نے دن میں بلایا، رات کو سمجھایا، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، 950 سال تک، جی ہاں 950 سال تک مسلسل دعوت دی، لیکن ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے، اور وہ بھی غریب، کمزور اور بے سہارا لوگ۔ قوم کے سردار غرور سے بولے، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ مفلسین لوگ، نوح اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، لیکن امید نہ چھوڑی، آنسو بہاتے اور پھر رب کے حضور فریاد کرتے، یا اللہ میں نے پوری کوشش کی لیکن یہ نہ مانے۔ جب قوم نے ہر حد پار کر دی، نبی کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ پتھر مارے گئے، تب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے نوح اب تم ان کے لیے غم نہ کرو، ان میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا سوائے کے جو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی حکم دیا ایک کشتی تیار کرو ہماری نگرانی اور وحی مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹی، کیل ٹھوکے، اور وادی میں جہاں کبھی پانی نہ آیا تھا وہاں ایک عظیم کشتی بنانے لگے۔ قوم نے کہکے لگائے، ہا ہا ہا، اے نوح اب برہی بن گئے ہو، خشک زمین پر کشتی بنا رہے ہو۔ نوح علیہ السلام خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے اب کہکے تھوڑی دیر کے ہیں اور آنسو ہمیشہ کے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہر جوڑے میں سے ایک نر و مادہ کشتی میں سوار ہونے لگے۔ شیر، ہاتھی، ہرن، پرندے، حشرات اور وہ مٹھی بھر ایمان والے لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر یقین کیا تھا۔ کشتی بند ہو گئی اور پھر اللہ نے حکم دیا، پانی زمین سے ابل پڑے گا اور آسمان سے بارش برسے گی۔ پھر وہ منظر آیا، زمین پھٹ گئی، پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلے، آسمان سے زوردار بارش برسنے لگی، پانی نے سب کچھ نگلنا شروع کر دیا، مکانات، درخت، قلعے، طاقتور انسان سب پانی میں دفن ہونے لگے۔ یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے ایک عظیم تنبیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی کے باہر ایک پہاڑ پر کھڑا تھا۔ نوح نے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بیٹے نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ایک موج آئی بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نوح نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو بہہ نکلے۔ 40 دن بعد طوفان تھم گیا، زمین نے پانی نگل لیا، آسمان نے برسات روک دی، کشتی ایک پہاڑ جس کا نام جودی تھا پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان نے زمین پر سجدہ کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، ایمان، عمل اور اللہ کی رضا ہی انسان کو طوفانوں سے بچا سکتی ہے۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔